بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ بعد از حمد و صلاۃ معزز شرکائے پروگرام، مشائخ، علماء، اسکالرز، ڈاکٹرز اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے محترم مہمانان گرامی قدر، میں سب سے پہلے اپنے عمائدین اور اپنے بزرگ مشائخ علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے خیر کا یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور ہمیں اس میں حاضر ہو کر سننے اور کچھ اپنے مستقبل کے لیے بہتر تیاری کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ مجھ سے پہلے فاضل مقرر اور اسکالر جناب علامہ ابرار حسین صاحب نے بہت ہی آئی اوپننگ گفتگو کی ہے اور چشم کشا حقائق بیان کیے ہیں، اور ان کی گفتگو سن کے دل کو حوصلہ مل رہا تھا کہ اپنی اس خاکستر میں ایسے شرارے بھی اور ایسی آگ بھی، بلکہ ایسی فکر و دانش بھی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ تسلی ہوئی اور دل سے دعائیں نکلی کہ اللہ رب العزت علامہ ابرار حسین صاحب کو مزید قوت، توانائی اور ان کی فکر میں مزید نکھار عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان جیسے علماء اور اسکالرز اہل سنت والجماعت کی اور مسلمانان عالم کی صفوں میں مزید بھی عطا فرمائے۔ وہ فرما رہے تھے کہ موضوعات بدلیں، اس سے مقاصد بدل جاتے ہیں، اور میں بھی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کاوش خانقاہ معظمیہ سے اور خانقاہ بیرا شریف سے اور خانقاہ علی پور سیدہ شریف سے اور دینہ سے مل کر جس کو شروع کیا گیا ہے، اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ موضوعات بدلیں تو مقاصد بدلیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے اوپر سے مسئلے کو پکڑا ہے کہ مقاصد بدلیں تو نیچے سے موضوعات بھی بدل جائیں گے۔ تو آج کا پورا سیشن ہی مقاصدی تھا کہ اس میں ساری گفتگو مقاصد پہ ہوئی ہے۔ ہم بدلنا چاہتے تھے نظم میں خاری تمام، آپ نے بدلا ہے لیکن صرف میں خانے کا نام۔ تو یہ تو پورے نظم میں خاری کو بدلنے کی کوشش ہے۔ بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، فقط مینا و ساغر کے بدل جانے سے کیا ہوگا۔ یہاں تو پورا انداز فکر بدلنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ فرمایا، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ وہ تو اس آرزو کو بدلنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پورے دعوتی نظام کے اندر مقاصد بالکل بدل کے رہ گئے اور اس سطحیت پہ اتر آئے کہ اب دعوت کا مقصد صرف جلب زر رہ گیا ہے، صرف لفافہ حاصل کرنا رہ گیا۔ ہماری صحافت بھی لفافے والی، اور ہماری عدالت اور ہماری جو مذہبی طبقات ہیں وہ سب لفافے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ دعوت کہاں رہ گئی؟ دعوت عنقا ہو گئی، اور جلب زر اور حصول شہرت اور اپنے نام کے بینرز لگوانا اور اپنی چھوٹی چھوٹی 1.5 اینٹ کی مساجد بنا کے پھر ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہی زندگی رہ گئی۔ اور اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے جو حوصلہ افزائی کی باتیں کی ہیں کہ پاکستان میں مجھے پوٹینشل نظر آ رہا ہے، تو اس زوال زدہ دور کے اندر یہ آوازیں بھی ہمارے لیے حوصلے کو بڑھانے کا باعث ہے۔ تو میں یہاں پہ اختصار کے ساتھ جو مجھے موضوع دیا گیا کہ مقاصد شریعت کی روشنی میں منہج دعوت کے رہنما اصول کیا ہیں، ان پہ چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے قبلہ مفتی سہیل احمد صاحب سیالوی نے
مقاصد شریعت پہ ہمیں ایک پورا مقالہ آج عطا فرمایا، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ دین کے اندر جو مقاصد ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اور اس میں علامہ امام غزالی اور امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام عز الدین ابن سلام کی کتب سے حوالے دے کر انہوں نے مقاصد کو واضح کیا۔ تو میرا جو موضوع ہے کہ منہج دعوت جب آپ نے اللہ کی طرف بلانا ہے تو وہ ایک خالی الذہن بندہ یا جس کے مقاصد دنیا حاصل کرنا ہو، وہ جب بلانے آئے گا تو اس کی زبان میں کیا تاثیر باقی رہے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں اللہ کے حکم سے، قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ لیکن وہ اللہ کی طرف بلانا کوئی بے بنیاد نعوذ باللہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا علی بصیرۃ، میں جس راستے کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں۔ تو یہاں سے علماء کرام نے مقاصد دعوت کو واضح کیا کہ اس کو دعوت الی اللہ کا کوئی حق نہیں پہنچتا جس نے پہلے مقاصد دعوت کو پڑھ نہ رکھا ہو کہ میں نے کس کی طرف بلانا ہے اور اصول دعوت کیا ہیں۔ جب تک وہ اصول دعوت پیش نظر نہ ہو تو اس وقت تک دائی بن ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ واضح طور پہ فرمایا کہ مبلغ اور خطیب میں بڑا فرق ہے۔ کوئی شخص خطیب تو ہوتا ہے، اس میں عموم خصوص من وجہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مبلغ تو ہوتا ہے لیکن خطیب نہیں ہوتا، لیکن کوئی خطیب ہوتا ہے وہ مبلغ نہیں ہوتا۔ تو مبلغ کوئی اور چیز ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، مبلغ وہاں سے نکلا ہے کہ میری بات کو سنے سمجھے اور پھر اس کو آگے اس کا ابلاغ کرے۔ تو ہمیں خطباء کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس دور میں مبلغین کی ضرورت ہے۔ المدخل الی علم الدعوہ، عربی میں بہت اچھی کتاب لکھی گئی ہے، ڈاکٹر محمد البیانونی اس کے مصنف ہیں اور یہ دارالسلام سے شائع ہوئی۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دعوت کی تعریف کیا ہے؟ تبلیغ الاسلام للناس و تعلیمہ ایاہم، لوگوں تک اسلام پہنچانا اور پھر ان کو اسلام کی تعلیم دینا، وَتَطْبِيقُهُ فِي وَاقِعِ الْحَيَاةِ، اور پھر اسے اپنے زمانے کے ساتھ ریلیونٹ کرنا، یہ بہت بڑا ضروری ہے۔ اور آج کل ہمارے اکثر مبلغین اور خطباء وہ کسی اور زمانے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے زمانے کے ساتھ ریلیونٹ نہیں کرتے، اور زمانے کے لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے اب ان قرآن و سنت کی نصوص سے اس زمانے میں کیسے فائدہ لینا ہے۔ تو دعوت یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے کہ آپ پہلے قرآن و سنت کو سمجھیں اور پھر اس کو اس زمانے کے ساتھ ریلیونٹ کر کے بیان کریں۔ اسی طرح ایک اور تعریف جو دعوت کی گئی وہ بہت خوبصورت تعریف ہے عربی میں کہ قیام من لہ اہلیت بدعوت الناس جمیعا، کہ جس کے اندر دعوت کی اہلیت موجود ہو اس کا دعوت الی اللہ کے کام کے لیے کھڑے ہونا، فی کل زمان و مکان لاقتفاء اثر الرسول والتأسی بہ قولا وعملا وسلوکا، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر اور کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی میلوں میں، ہر جگہ جا کے دعوت الی اللہ کا کام کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پوری بصیرت کے ساتھ اس کام کو سر انجام دینا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دعوت سے اچھا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ یہ اشرف الاعمال ہے کیونکہ یہ انبیاء کرام نے دعوت کا کام سر انجام دیا ہے۔ لیکن دعوت کے مقاصد کو پیش نظر رکھنا اور دعوت کے اصول کیا ہیں، 5 اصول علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ جہاں سے دعوت کا پورا نصاب ملتا ہے، وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور وہ خلفائے راشدین کی سیرت ہے، اور پھر اس کے بعد جو اہل اللہ اور اولیاء کرام کے واقعات اور ان کی سیرت ہے، اس سے دعوت کا وہ پورا مواد حاصل ہوتا ہے کہ پھر جس کو آگے پہنچانا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ میں عز الدین ابن السلام کی کتاب قواعد الاحکام فی مصالح الانام، جس کو بار بار دینی مدارس میں بطور نصاب پڑھایا جانا چاہیے، اس میں وہ فرماتے ہیں
والغرض بوضع هذا الكتاب بیان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات لیسعى العباد فی تحصیلها. وہ فرماتے ہیں میں نے دعوت کے اور شریعت کے مقاصد کو لکھ دیا ہے تاکہ طاعات، نیکیوں اور معاملات کے اندر لوگوں کو پتہ چلے اور وہ لوگوں کو اس کی طرف بلائیں. وَبِيَانُ مَقَاصِدِ الْمُخَالَفَاتِ لِيَسْعَى الْعِبَادُ فِي دَرْئِهَا. اور شریعت میں جو مخالف چیزیں ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان کا بھی پتہ ہو تاکہ اس سے اجتناب کرتے ہوئے اس سے دور رہ سکیں. اور پھر اس کتاب میں انہوں نے دعوت کے 5 مقاصد کا بیان کیا ہے، وہ میں انتہائی آسان اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں داعی کے پیش نظر سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے، مقصد و تحقیق مقتضی کلمت التوحید لا الہ الا اللہ، کہ داعی سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف بلانے والا ہے، لہٰذا وہ کلمہ توحید کے تقاضے لوگوں کو بتائے اور انہیں بتائے کہ انسان کو مسلمان وہ تب کب بنتا ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو وہ پہلے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے اور کلمہ توحید کے تقاضوں سے آگاہ کرے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف ان کو بھیجا تو وہاں پر حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، کہ آپ جا رہے ہیں وہاں اہل کتاب کے لوگ ہوں گے، یہود و نصارہ ہوں گے. فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے آپ نے انہیں جس چیز کی طرف بلانا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ توحید ہے. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ. اور جب وہ اللہ کو پہچان لیں اور اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہو جائے پھر انہیں یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض کی ہیں، پھر زکوٰۃ فرض کی ہے. تو اس حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے جو انسٹرکشنز اور ہدایات عطا فرمائیں ان سے یہ پتہ چلا کہ فقہ الاولویات بھی ایک علم کا نام ہے اور تدریج بھی ایک علم کا نام ہے، کہ داعی کے پیش نظر یہ مقصد ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو جو سب سے اہم چیزیں ہیں پہلے ان کو بیان کرے اور پھر اس کے بعد الاہم فالاہم کے تحت نیچے اترتا چلا آئے اور تدریج سے پورا دین امت مسلمہ تک پہنچائے. یہ تدریج آج موجود نہیں رہی، فقہ الاولویات موجود نہیں رہا، فرائض اور واجبات کے اوپر تاکید نہیں کی جاتی بلکہ میلاد النبی اور ایصال ثواب کے اجتماعات میں دیگر کوئی معاملات ڈسکس ہوتے رہتے ہیں اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان پہ فوکس کیا جاتا ہے. اور فرائض اہل سنت والجماعت اور مسلمانان پاکستان چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور بے عملی کا دور دورہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو یہاں البدء بالاہم یعنی داعی کے لیے یہ اصول کے طور پہ عطا فرمایا کہ وہ اہم چیزوں سے شروع کرے اور ان کی طرف بلائے اور پھر اس کے بعد دیگر جو چیزیں مستحبات ہیں اور جو سنن ہیں، رواتب ہیں، ان کی بات بھی کرتا چلا جائے. لیکن ہمارے ہاں افسوس سے جیسے آج پہلے بھی اشارہ کیا گیا کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ کے دعوت کا وہ کام چھوڑ کے مشاجرات صحابہ کے اوپر پورے مناظرے ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کلپس بنائے جا رہے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر ایک میدان سجایا ہوا ہے اور جگ ہسائی کا ذریعہ بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اس سے افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے اس طرح کے سیمینارز کہ جس میں پھر سے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آئیے انہی اصولوں کے اوپر ہم دعوت اللہ کا کام کریں جو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے اور جس پر اولیاء کرام نے اپنی پوری زندگیاں گزاری ہیں. دوسرا مقصد جو انہوں نے بیان کیا اقامت الحجت علی الناس بالبلاغ المبین، کہ ایک داعی کا یہ مقصد بھی ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں تک دین کو پہنچا کر ان پہ حجت کو تمام کر دے اور حجت قائم ہو جائے تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک تو دین پہنچے ہی نہیں تھا اور ہمیں تو دین کی مبادیات اور دین کی ضروریات کا بتایا ہی نہیں گیا تھا، ہمیں تو علماء کوئی اور ہی قصے سناتے رہے، ہمیں تو اور موضوعات میں الجھا دیا گیا، تو اس لیے ہم کیا کر سکتے تھے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا،
قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں کسی کو دیں گے جب تک کہ ہم اس میں رسول مبعوث نہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ پہلے رسول کو مبعوث فرماتا ہے اور ان کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے. پھر جن تک پیغام پہنچے اور وہ عمل نہ کریں وہ قابل مواخذہ قرار دیے جاتے ہیں. جس طرح سورہ ملک میں ارشاد فرمایا قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا, اس نے اللہ کا ڈر ہمیں سنایا تھا لیکن پھر ہم نے خود تکذیب کی, یہ ہماری غلطی ہے. تو جب وہ اپنے فرد جرم جو ان پہ عائد کی گئی ہے اسے قبول کریں گے اور ان کے جوارح اور ان کے اعضاء بھی اس پہ گواہی دیں گے تب عذاب دیا جائے گا. لیکن آج اس دن مفتی سہیل صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, یہ کراچی کے دورے سے تشریف لائے. پاکستان میں بھی کئی ایسے علاقے ہیں دور دراز جہاں پہ جاہل عوام جہالت میں مبتلا ہے اور ان بیچاروں کو دین بتانے والا کوئی نہیں اور ان کو دین کی ضروریات سنانے والا کوئی نہیں, اور قادیانی لابیز اور ان کی این جی اوز وہاں پہ پہنچ کے ہسپتال بنا کے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ کر بولی مسلمان اکثریت کو دین سے دور کر کے بلکہ دین سے نعوذ باللہ باہر نکالنے کا کام کر رہے ہیں. اور وہاں ہمارا کوئی مبلغ نہیں پہنچتا, وہاں ہمارے لوگ کام کرنے نہیں پہنچ رہے, وہاں کون دین پہنچائے گا؟ اور پھر اگر ہم نے کوئی اور ہی موضوع لے کے ساری زندگی گزار دی اور دین کی صحیح تعلیمات کا ابلاغ نہ کیا تو پھر کالجز میں یونیورسٹیز میں الحمدللہ ابھی پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب گفتگو فرما رہے تھے, تو ان جیسے قابل اساتذہ الحمدللہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں موجود ہیں لیکن یہ بھی اپنی فیکلٹیز تک ہی محدود ہیں اور یہ وہاں پہ دین کا کام کر رہے ہیں. کوئی اسلامک سٹڈیز میں ہے, کوئی عربک میں ہے, کوئی شریعہ میں ہے, لیکن عربک اور شریعہ اور اسلامک سٹڈیز کے اندر طلباء کا رجحان کتنا ہے اور باقی فیکلٹیز کے اندر کتنے لوگ ہیں اور وہاں دین کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ اور اگر علماء کرام نے اپنے حصے کا کام جو جمعے کا منبر علماء کو دیا گیا تھا وہاں بھی بغیر تیاری کے آ گئے اور وہاں بھی غیر اہم موضوعات کو لے کے بیٹھ گئے, تو اب لوگوں کا رویہ یہ ہو گیا کہ وہ جمعہ پڑھنے اس وقت آتے ہیں کہ جس وقت انہیں یقین ہو جائے کہ علامہ صاحب اپنی گفتگو ختم کر چکے ہوں گے. تو اس میں عوام کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا قصور خود صاحبان منبر و محراب کا ہے کہ انہوں نے خود ایسے موضوعات کو موضوع ہی نہ بنایا, عوام کی تشنگی کو دور کرنے کا سامان ہی نہ کیا. ورنہ وہ مساجد جہاں پہ پوری تیاری کے ساتھ کوئی عالم اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہو, آج بھی وہاں لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے. لوگ تو سننے کے لیے موجود ہیں اور ان کے اندر پیاس اور تڑپ بھی موجود ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ایسا میٹر اور مواد تیار کریں جو قرآن و سنت کے دلائل سے مرصع ہو اور پھر اس کو اچھے انداز سے پیش کریں تاکہ تبلیغ دین کا یہ کام آگے بڑھتا چلا جائے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رسالات اور اس کے پیغامات کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. اور تیسری بات جو تیسرا مقصد ایک دائی کا ہے, ہدایت الناس و انقاذہم من النار, کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے گفتگو کرتا ہے. اس کے پیش نظر اور کوئی مطمع نظر نہیں ہوتا کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں, اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں. وہ اس لیے لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے. جیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا, لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعِيمِ. فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے اگر کسی ایک بندے کو دین کی طرف لے آئے اور وہ دین میں داخل ہو جائے تو یہ پوری دنیا کی دولتیں اور سرخ اونٹ مل جانے سے تیرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بندے کی ہدایت کا سبب بنا دیا. تو یہ جو دائی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی دعوت دے. میرے شیخ کریم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ اکثر ہمیں یہ بات سنایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ بندہ ڈائریکٹ کبھی بھی بد عقیدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا ایک پروسیس ہے. بندہ پہلے غفلت کا شکار ہوتا ہے اور جب غفلت طویل ہوتی ہے تو غفلت کی وجہ سے بندہ بے عمل ہوتا ہے اور پھر بے عملی بد عملی میں بدلتی ہے.
اور پھر بد عملی بد عقیدتی تک لے جاتی. یعنی بندہ غافل ہوتا ہے، پھر بے عمل ہوتا ہے، پھر بد عمل ہوتا ہے، پھر بد عقیدہ بنتا ہے. تو آج یہ جو غفلت طاری ہے اور جس کی وجہ سے لوگ بے عملی کی طرف جا رہے ہیں، اس طوفان کو روکنے کے لیے علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور غفلت سے نکل کے خیر کا پیغام عام کرنا ہوگا. اس ضمن میں آپ ایک واقعہ سناتے تھے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک عالم تھا، بڑا ذہین تھا، فتین تھا، لیکن عمر کے ایک حصے میں آ کے دہریہ ہو گیا. یہ ہمارے استاد العلماء ملک محمد بوستان صاحب زیدہ مجدہ نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ حضور ضیاء الامت فرماتے کہ عالم تھا، دہریہ ہو گیا، دین چھوڑ کے برگشتہ ہو گیا. تو اس کے کسی دوست نے اس سے پوچھا کہ تو بڑا عالم تھا، دقائق کو جاننے والا تھا اور معارف کے اوپر تیری گرفت تھی، اور تو جب گفتگو کرتا تھا تو لوگ سنتے تھے، تجھے کیا ہوا کہ تو دین کو چھوڑ کے ہی چلا گیا؟ اس نے کہا بس ہونا کیا تھا، اب دین کا میں نے کیا کرنا، نعوذ باللہ ایسی باتیں کرنے لگا. اور پھر خود اپنی آپ بیتی اس کی زبان سے نکل گئی. کہنے لگا میں نماز کہیں پڑھاتا تھا، امام تھا، تو ایک دن کہیں غلطی سے میرا وضو نہیں تھا، عین نماز کا ٹائم آ گیا تو میں بغیر وضو کے ہی مصلی پہ کھڑا ہو گیا. چلو ایک نماز ہے، کوئی بات نہیں. تو جب ایک نماز گزر گئی تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیز میرا معمول بنتی چلی گئی کہ میں وضو کی پرواہ ہی نہ کرتا. میں کہتا دیکھیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں بغیر وضو کے بھی پڑھا رہا ہوں تو کوئی گرفت میرے اوپر نہیں ہو رہی. پھر ایک دن آیا کہ حالت جنابت طاری تھی اور اس میں بھی نماز پڑھا ڈالی اور کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو جو دوست اس کا تھا اس نے کہا تجھے اور کیا ہونا تھا، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ تو دین سے ہی محروم ہو گیا، اور اگر تو دین میں رہتا گناہگار رہتا پھر تو تیری بخشش کی کوئی گنجائش موجود تھی، لیکن جب تو دین سے ہی محروم ہو گیا اب تو تیری بخشش کی بھی کوئی امید نہیں رہی. اس سے بڑی سزا تیرے لیے اور کیا ہو سکتی. تو اس غفلت سے لوگوں کو نکالنا کہ وہ غفلت کو چھوڑیں، بے عملی کو چھوڑیں اور علم کی طرف آئیں اور اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کریں، یہ ایک داعی کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر چوتھا مقصد وہ بیان کرتے ہیں اظہار الدین و اعلاء کلمت اللہ، کہ دین کا اظہار کرنا اور کلمت اللہ، اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنا. اس حوالے سے بھی ہمارے مشائخ اور بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک داعی کی صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ فروعی مسائل بیان کرتا رہے اور امت کو فروعی مسائل میں الجھائے. مجھے حیرت ہوتی ہے، ابھی 2 دن پہلے پاکستان کی ایک مین سٹریم اسلامی جماعت کے ایک لیڈر کا میں نے بیان سنا جو میڈیا کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے. لیکن افسوس ہے کہ فروعی مسائل پہ تبصرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور بات کرتے کرتے موضوع روایات کو فضائل میں ذکر کرنا شروع کر دی. بھئی آپ کو کیا کوئی صحیح روایت نہیں ملی؟ مستند روایت موجود ہیں کہ وہ کاتب وحی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی. ادھر سے موضوع روایت بیان ہو رہی ہیں، ادھر سے ان کے خلاف موضوع روایات بیان ہو رہی ہیں، اور علم اور تحقیق کا جنازہ نکل رہا ہے، اور پھر وہ لوگ اپنے آپ کو سکالر اور عالم دین سمجھتے ہیں اور امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے مسائل کو میدان میں لانا ہی نہیں چاہیے. یہ بزرگان دین نے بیان فرمایا، علماء نے بیان فرمایا، جب یہ چیزیں طے ہو چکی اور جب قیامت کے دن یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہیں، ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تو ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں تو ایسے معاملات بیان کرنے چاہیے جس میں دنیا کا نفع ہو اور آخرت کا نفع ہو. ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام دینی طبقات کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کو بطور ضابطہ حیات پیش کرنا اور دین کو یوں پیش کرنا دنیا کے سامنے کہ یہ ہر زمانے میں اور ہر زمان و مکان میں صالح ہے اور ہر زمان و مکان کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. ہمارا تو یہ چیلنج تھا کہ ہم دین کو اس طریقے سے پیش کر سکیں، لیکن ہم کسی اور چکر میں پڑ کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. اور آخری بات وہ ہے مقصد حفظ ضروریات خمس، کہ یہ بھی ایک داعی کی ذمہ داری ہے کہ جن ضروریات خمس کا آج
بیان جو ہے قبلہ مفتی سہیل صاحب نے فرمایا کہ 5 ایسے مقاصد ضروریہ ہیں جن کو شریعت نے لازم کیا ہے. وہ حفظ دین ہے، وہ حفظ جان ہے، وہ حفظ مال ہے، وہ حفظ نسل اور حفظ عقل ہے کہ ان 5 مقاصد کی ترویج کی جائے اور ان کی حفاظت کو ضروری بنایا جائے. یہ بھی دائی کی ذمہ داری ہے. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں مقصود الشرع من الخلق 5 کہ مخلوق سے شریعت کے تقاضے اور قصد 5 ہیں. وَهُوَ أَن يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَمَالَهُمْ. اور وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ ہر انسان کے لیے اس کے دین کو، اس کی جان کو، اس کی عقل کو، اس کی نسل کو اور اس کی مال کی حفاظت کو یقینی بنائے. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ. ہر وہ شے اور ہر وہ عمل جس سے ان 5 چیزوں کی حفاظت ہو وہ مصلحت ہے، اور اس مصلحت کے حصول کی شریعت نے بات بھی کی ہے، دعوت بھی دی ہے. اور ہر وہ شے جو ان 5 چیزوں پہ ضرب لگائے اور ان سے دور کرنے کی بات کرے وہ مفسدہ ہے. تو یہیں سے جلب مصالح اور درء مفاسد کا ایک پورا علم جو ہے وہ وجود میں آیا. لیکن آج یہ 5 کی 5 چیزیں جو ہیں یہ بھی ان کے اوپر تھریٹ ہے، خطرہ ہے، ان کے اوپر بھی یلغار ہو رہی ہے. اور وہ یلغار کیسی ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں جہاں تک دین کی بات ہے تو ہمارے ملک میں غیر ملکی NGOs ہیں اور دیگر ملک دشمن عناصر ہیں جو دین کے اوپر بھی حملے کر رہے ہیں، لیکن ان کا جواب دینے کے بجائے ہم ایسی فروعی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ دوسری طرف مجھے ایک کورس میں جانے کا موقع ملا جس میں جرمنی اور امریکہ کے کچھ سکالرز موجود تھے، اور ہم جرمنی گئے، یورپین پارلیمنٹ کو بھی دیکھا، فرانس اور جنیوا اور مختلف ممالک کے اندر وہ ہمیں لے کے گئے. 5 ملکوں کا سفر تھا. تو اس دوران ہم نے یہ دیکھا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا دشمن ہم سے زیادہ جانتا ہے. اور یہی وہاں پہ منظر دیکھا کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے مستشرقین مختلف اسلامی موضوعات پہ بحثیں لکھ رہے ہیں، ریسرچ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، پوری کتابیں آ رہی ہیں، اور انگلش میں جدید علم کلام پہ اتنا کام ہو رہا ہے کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. اور یورپ کے اندر یہ لوگ اسلام کے نام پہ کتنا کام کر رہے ہیں. اس میں سے کچھ کام تو نیک نیتی پہ مبنی ہوگا، لیکن اکثر کام اسلام کو ڈیمیج کرنے کے لیے ہے. اور وہ مستشرقین کا پورا ٹولہ جو پہلے کر رہا تھا اب ان کے فالوورز اور ان کے بعد میں آنے والی نسلیں اس کام کو آگے بڑھاتی چلی جا رہی ہیں. وہاں پہ ایک ڈاکٹر ملا، وہ کہتا میں حدیث المنزلہ پہ کام کر رہا ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا کام ہے؟ تو کہا کہ میں نے وہ جو انت منی بمنزلت ہارون والی روایت ہے جسے حدیث المنزلہ کہا جاتا ہے، میں نے اس کے 72 مختلف طرق جمع کیے ہیں اور میرا PhD کا تھیسس پوری اس روایت کے اوپر ہے. تو دیگر ان کی کچھ باتیں سن کے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارے ہاں یہ جو فروعی جنگ چلی ہوئی ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کے مابین جو مقابلے کھڑے کیے جا رہے ہیں اور جو تفضیلیت کا ایک چکر ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے اس کو بھی مہمیز دینے کے لیے پیچھے ان کے ادارے کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنے مقصد کے لیے پروموٹ کرتے ہوئے پیسہ لگا کے اس ملک میں ایسا کام کروانا چاہتے ہیں کہ جس سے شیعہ سنی فسادات ہمارے ملک میں کھڑے کیے جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام نے بر وقت اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ایک مفید علمی سیشنز اور ان پروگرامز کے ذریعے علماء اور طلباء دین کو تیار کیا جائے کہ وہ بھی ان علوم کے اندر مہارت پیدا کریں. تو یہ چند گزارشات تھیں کہ ایک دائی کو کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور کیا مقاصد اس کو کار فرما ہونے چاہیے تاکہ وہ صحیح طریقے سے خدمت دین اور ابلاغ کا کام کر سکے. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک اصلاح بھی کی گئی، عز الدین ابن السلام میں نے کہہ دیا، تو عز الدین ابن عبد السلام یہ ان کا پورا نام ہے. مجھے ان کے مزار پر انوار پہ بھی مصر میں حاضری دینے کا بارہا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ان کے